حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، امارت شریعہ کے دیگر ذمہ داران، یہاں مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے شرکا حضرات، ابھی ہم لوگ کافی دیر سے تحفظ اوقاف کے سلسلے میں اور جو نیا بل 8 تاریخ کو پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اس کی قباحت کے تعلق سے، اس کی شناخت کے تعلق سے بہت کچھ ہم لوگ سن چکے ہیں۔ میں ان باتوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی کرناٹک کے جو مہمان آئے تھے، انہوں نے میرے علم میں اس بات کا اضافہ کیا کہ سب سے پہلے بہار وقف ایکٹ بنا۔ اگر یہ بات ہے صحیح کہ سب سے پہلے بہار ایکٹ بنا، وقف ایکٹ بنا ہے، تو یہ جو وقف کو نیست نابود کرنے کے لیے، وقف کو ختم کرنے کے لیے، وقف سے مسلمانوں کو دستبردار کرنے کے لیے جو بل انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اس کا خاتمہ بھی، اس بل کی مخالفت بھی، اس بل کا جنازہ بھی بہاری سے نکلے گا، اور اس کی پہلی کوشش یہ اجلاس ہے۔ اس کے لیے ہم امارت شریعہ اور یہاں کی ملی تنظیموں اور یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میسج پورے ملک میں جائے گا کہ بہار سے اس بل کے خاتمہ کے لیے جو آواز بلند کی گئی ہے 15 تاریخ کو، اب یہ اسی وقت یہ آواز تھمے گی، رکے گی جب بھارت سرکار اس بل کو واپس لے لے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، سبوں نے مذمت کی ہے، ہم بھی اس بل کی مذمت کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر جن لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے، ہم یہاں پر موجود سارے کے سارے شرکا، ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات، ہندوستان میں اسلام کب آیا ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقف جائیداد سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اگر کہیں ہے تو وہ ہندوستان ہے، اور نمبر 2 پر ترکی ہے، جو ہندوستان سے بہت ہی کم ہے۔ خود سعودی عرب میں بھی اتنے اوقاف نہیں ہیں جتنے ہندوستان میں ہیں۔ لیکن یہ بات سن کر کے حیرت ہوئی کہ مسلمانوں نے کسی زمین پر ہاتھ ڈالا، کلمہ پڑھا، قرآن پڑھا، نماز پڑھا، اور وہ وقف ہو گیا۔ یہ نہایت ہی گویا ناسمجھی کی بات ہے۔ جو لاجک پیش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے آباء و اجداد نے، مسلمانوں کے غیور، ملت کے غیور لوگوں نے اس کو وقف کیا، اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اگر وقف کا کوئی سلسلہ شروع ہوا، وہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے وقف کیا۔ ابھی محترم ناظم صاحب کی گفتگو میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اور مفتی صاحب کی گفتگو میں باتیں آ چکی ہیں، انہوں نے کئی اوقاف کا تذکرہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس کنویں کو وقف کیا تھا، وہ اس زمانے میں 35,000 روپے میں خرید کر کے وقف کیا تھا۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقین، نصیحت، اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں جو بیداری کی باتیں کہی گئی تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ اس وقت 35,000 جو کہ آج ہی بڑی رقم ہوتی ہے، اس رقم سے کنواں کو خرید کر کے وقف کیا گیا تھا۔ اور یہی جذبہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا، کہ آج بھی وقف کی اتنی بڑی پراپرٹی ہمارے یہاں موجود ہے۔ ہم اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ سچر کمیٹی نے یہ بات کہی ہے کہ آج 24,280 اسکوائر کلومیٹر پر اوقاف کے جائیداد ہیں، اور کیرلا ریاست جو ہے وہ 38,863 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔
پنجاب کی پوری ریاست جو ہے وہ 50,000 تقریباً اسکوائر کلومیٹر مشتمل ہے. گویا ہندوستان میں جتنے اوقاف ہے اس سے ایک بڑی ریاست بن سکتی ہے, ایک صوبہ بن سکتا ہے. تو اسی لیے اس پر ایک بری نظر ڈالی گئی ہے. اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ وقف کی جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش ہے. یہ پیٹیشن دائر کیا گیا ہے, PLI دائر کیا گیا ہے کہ یہ وہ مغل بادشاہوں کی پراپرٹی ہے, اب بادشاہت ختم ہو گئی, یہ بھارت سرکار کی پراپرٹی ہو جائے گی. اس کی پیٹیشن جو ہے آلریڈی داخل کی گئی ہے. لہذا مسلمانوں کو اس سلسلے میں گویا بیدار ہونے کی ضرورت ہے. سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق 20,000 کروڑ ریونیو جو ہے جنریٹ ہونا چاہیے تھا اس وقت سے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس کا نہیں کے برابر ریونیو آ رہا ہے. سچر کمیٹی خود کہتی ہے کہ اس پر 2 طرح کے قبضے ہیں. ایک قبضہ تو یہ ہے کہ سرے سے وقف کے پاس پراپرٹی ہے ہی نہیں, اوقاف کے پاس, وقف بورڈوں کے پاس یہ پراپرٹی ہے ہی نہیں, ضائع ہو چکی ہے پراپرٹی. دوسری بات کہتی ہے کہ جو پراپرٹی ہے وہ نہایت ہی کم قیمت پر 100 سال کے لیے لیز دیے گئے ہیں. چلے جائیے پٹنہ سٹی میں, یہیں پر 200 روپیہ آج بھی وقف کی مسجد کے کٹرے میں گویا کٹرے کی کرایہ آ رہا ہے. وہیں بغل میں 4,000 5,000 20,000 25,000 کرایہ آ رہا ہے. بہرحال وقف نہیں ہے. JPC کا اعتراف ہے کہ کل اوقاف کے 70 سے 80% حصہ وقف بورڈ کے قبضے سے باہر ہے. تو آخر بھارت سرکار کو اس کے لیے تو سخت سے سخت قانون لانا چاہیے تھا کہ وہ حصے جو باہر ہیں اس کو اندر لایا جائے. ہم تو صرف اندر لانے کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ایسا قانون لایا ہے جس سے یہ حصہ بھی مزید ختم ہو جائے. ہم اس لیے اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے. خاص طور پر یہ جو سیکشن 40 ہے جس کے ذریعے سے وقف بورڈ کا پورا ادھیکار تھا, آپ نے اسے ختم کر دیا. وقف بائی یوزر ابھی بہار میں سروے کام چل رہا ہے. لوگوں کے اپنے دادا پردادا کی زمین کے کاغذات نہیں ہیں, کہاں سے وہ 200-300 برس کے کاغذات لائیں گے؟ یہاں مسجد تھی, وہ وقف بائی یوزر خود اسلامی شریعت کے لاء کے حساب سے کسی آدمی نے, ہم نے زمین کو وقف کیا اور اس میں ہم نے اعلان نہیں کیا, مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے, لوگوں نے دیکھا 10 وقت کی نماز ہوئی, 2 دن کی نماز ہوئی, 5 دن کی نماز ہوئی, قاضی شریعت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو گویا کہے کہ وہ اب ہم اپنی نجی پراپرٹی اس کو بنا کے رکھیں, وہ وقف کی پراپرٹی مانی جائے گی چاہے زبان سے کہے نہ کہے. تو سرکار کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس میں مداخلت نہ کرے. اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے یقین جانیے بہت ہی خطرناک ہوگا, اس معنی میں کہ آج درخواست کی جائے گی ضلع کلکٹر کو اور کل مسجد جو ہے تالا بند کر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آپ ثابت کیجئے کہ یہ مسجد کی زمین ہے, وقف کی زمین ہے. یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے. ہم سب لوگوں کو وہ دیکھیے, مچھلی بغیر پانی کے ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی, ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی. مسلمان بغیر مسجد کے, قبرستان کے, عیدگاہ کے گویا جیتے جی وہ مردہ ہے. لہذا آپ کی زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا ہمیں اور آپ کو, اور اس کے لیے آپ سے اور ہم سے جو کچھ بھی کوشش بن پڑتی ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی. آخری بات کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ وقت وہی آدمی کر سکتا ہے جو 5 سالہ پریکٹسنگ مسلم ہوگا. پریکٹسنگ مسلم, آپ پریکٹسنگ مسلم کا کیا مفہوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن اس بل کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جو پریکٹسنگ مسلم ہوگا, شریعت کے حساب سے ایمان بھی ہوگا, عمل صالح بھی ہوگا, حق اور صبر کی تلقین کرنے والا بھی ہوگا, وہی پریکٹسنگ مسلمان ہوگا. اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے. یہاں علماء کرام کی بڑی تعداد ہے. میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اس پیغام کو, اس میسج کو لے جائیں کہ ہندوستان کا ایک مسلمان, اور پوری دنیا کی بات ہم نہیں کرتے, ہم اپنے خطے کی بات کرتے ہیں. ہم نے پریکٹسنگ مسلمان بننا ہے, ہمیں 4 وقت کی نمازی نہیں بننا ہے, ہمیں آدھا ادھورے ایمان والا نہیں بننا ہے. پریکٹسنگ مسلمان بھارت سرکار کی کیا منشا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہم میں سے ہر شخص صاحب ایمان ہوگا, صاحب اعمال ہوگا, صاحب اخلاق و کردار ہوگا. ان کے کریکٹر, ان کے پاس کریکٹر بلڈنگ ہوگی, ان کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی, اخلاق کی طاقت ہوگی. انشاءاللہ اس بل کو ہم واپس کروا کے رہیں گے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. علیہ البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.